میر عطاء الرحمن مینگل کو قتل کر دیا گیا. ان کے بیٹے بھی زخمی ہیں، غالباً ان کا علاج چل رہا ہے، اور ذمہ داری قبول کی ہے BLA نے اور کہا ہے، انہوں نے تو دعویٰ کیا کہ اور ساتھی بھی مارے گئے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات میڈیا تک آئی ہیں وہ یہی کہ وہ ہوئے ہیں اور ان کا بچہ زخمی ہے، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے. نمبر 1 کہ بلوچستان میں ایک نام جس کو لوگ جانتے ہیں، چاہے آپ اس کے حق میں ہوں یا آپ اس کی مخالفت میں ہوں، لیکن جانتے آپ اس کو ہیں، اس کا نام ہے میر شفیق الرحمن مینگل. وڈ سے اس کا تعلق ہے، سیاسی گھرانہ ہے. ان کے والد صاحب غالباً نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے والد اور سردار اختر جان مینگل صاحب کے والد مرحوم سردار عطا اللہ مینگل صاحب جو ہے نا، کافی ایک دوسرے کی کلوز تھے، اکثر ساتھ ہوتے تھے. لیکن آج ان کے بیٹے بدقسمتی سے ایک دوسرے کے جو ہے نا خون کے پیاسے ہیں. کہا گیا تھا کہ ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، آرمی چیف نے کہا، لیکن لگتا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ زیادہ ہی سیریسلی لیا ہارڈ اسٹیٹ کو. ملازمین پر ان کا کچھ زیادہ ہی غصہ نکلتا جا رہا ہے. ابھی یہ تنخواہ جو بڑھی، اس میں غالباً کوئی 10% وہ ڈھاک الاؤنس بڑھا ہے. دوسرا انہوں نے وفاق نے کوئی بڑھایا تھا 30%، تو انہوں نے کوئی 20% بڑھایا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرز پہ بڑھائیں گے جس پہ وفاق ہوگا، لیکن انہوں نے کم بڑھایا. ایک اور اچھی خبر یہ ہوئی کہ بھائی پشتونخوا ملیہ عوامی پارٹی نے پہلی مرتبہ، قوم پرست پارٹیاں خود کو بڑا تورم خان سمجھتی ہیں، ہم بڑے پروگریسو ہیں، ہم آسمان تک لے جائیں گے. یہ بھائی جمعیت والے، یہ دوسرے، یہ ابھی تک 1400 سال پہلے والی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو ابھی آ کے پہلی مرتبہ پریشر میں اور اپنی سکت دے کے اور حالت دے کے کہ آئے دن پیچھے جا رہے ہیں. شکر ہے ابھی تھوڑا بہت ہوش آ رہا ہے، تھوڑی نوجوانوں کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے، تھوڑے بہت عہدے. یہ اگر پہلے کرتے نا، نہ یہ پارٹی تقسیم ہوتی، نہ پارٹی کی حالت ہوتی، اور نہ یہ شکست در شکست مقدر بنتا. اس کے ساتھ پاکستان بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک بھارت جنگ سے پہلے کیا تھا، کہہ رہے تھے پاکستان بالکل تنہا ہو گیا ہے، کوئی لفٹ نہیں کراتا، کوئی قرضے ہی نہیں دیتا تھا. ادھر جنگ شروع ہوئی پاک انڈیا کی، اور پھر کہہ رہے تھے کہ بس اب فلاں فلاں بھی آزاد ہو گیا، اب پاکستان کیا کیا ہو جائے گا. لیکن آخری وقت میں گیم پلٹی، اور پھر وہ انڈیا جو پہلے امریکہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جنگ میں نہیں آنا، میں نے مداخلت نہیں کرنی، یہ جانے ان کا چلتا رہتا ہے، وہی امریکہ نہ صرف جنگ میں آتا ہے بلکہ ثالث بنتا ہے. اور ٹرمپ کوئی 525 مرتبہ کریڈٹ لے چکا ہے کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے، دونوں ملک ٹریڈ کریں میرے ساتھ، یہ وہ. اور پھر پوری دنیا میں تو کیا، مودی کی اپنے ملک میں جگ ہسائی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم 2-3 اہم خبروں پر بات کریں گے. سب سے پہلی بات کریں گے کہ سابق نگران وزیر اعلیٰ میر نصیر مینگل کے فرزند اور میر شفیق مینگل کے بھائی میر عطاء الرحمن مینگل کو قتل کر دیا گیا. ان کے بیٹے بھی زخمی ہیں، غالباً ان کا علاج چل رہا ہے، اور ذمہ داری قبول کی ہے BLA نے اور کہا ہے، انہوں نے تو دعویٰ کیا کہ اور ساتھی بھی مارے گئے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات میڈیا تک آئی ہیں وہ یہی کہ وہ ہوئے ہیں اور ان کا بچہ زخمی ہے، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اس کے ساتھ کہ اب حالات مزید ان حالات میں ان ایریاز میں سخت ہوں گے. وہ کیسے سخت ہوں گے اس پہ بات کریں گے. نمبر 2 بلوچستان حکومت نے جو ابھی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اس میں جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ والے ہیں ان کو ساتھ ویسے ہی سوتیلے ماں والا سلوک کیا جاتا ہے، تو ان کو وہ حق نہیں دیا گیا. ان کی ہڑتال جاری ہے. آج ان پہ بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوا، رات سے ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں. نمبر 3 پشتونخوا ملیہ عوامی پارٹی نے بڑا انقلابی فیصلہ کرتے ہوئے پہلی مرتبہ خواتین کو ریپریزنٹیشن دی ہے، عہدے دیے ہیں. نمبر 4 شہید عثمان خان کاکڑ صاحب کی
برسی پر ایک بڑا جلسہ جو اتنا توقع نہیں کیا جا رہا تھا کوئٹہ میں اس پارٹی سے، کیونکہ آج کل پارٹیوں کی کانفرنس پارٹیوں کی بڑی طبیعت جو ہے نا نڈھال ہوئی پڑی ہے، وہ اتنے بڑے جلسے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنا اچھا پاور شو دکھایا۔ نمبر 5 کہ پاکستان ایریا میں مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے، لگتا ہے کہ ابھی دوبارہ ڈالر آنے والے ہیں اور تھوڑی بہت معیشت سنبھلے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کہ بلوچستان میں ایک نام جس کو لوگ جانتے ہیں، چاہے آپ اس کے حق میں ہوں یا آپ اس کی مخالفت میں ہوں، لیکن جانتے آپ اس کو ہیں، اس کا نام ہے میر شفیق الرحمان مینگل۔ وڈ سے اس کا تعلق ہے، سیاسی گھرانہ ہے، ان کے والد صاحب غالباً نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے والد اور سردار اختر جان مینگل صاحب کے والد مرحوم سردار عطا اللہ مینگل صاحب جو ہے نا کافی ایک دوسرے کے کلوز تھے، اکثر ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج ان کے بیٹے بدقسمتی سے ایک دوسرے کے جو ہے نا خون کے پیاسے ہیں۔ یہ ٹف ٹائم ہے تو دل نہیں کرتا کہ مزید ہم ایسی کوئی تلخ باتیں کریں، لیکن دل دکھتا ہے جب وہ کہ والدین کا تعلق آپ لوگوں کا ایسا ہو، اور آج آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ حالات اس نتیجے پر پہنچے ہوں اور کئی لوگ اس زد میں آ کے جان کی بازی ہار بھی رہے ہیں۔ ان کے بھائی کو مار دیا گیا۔ میں تو ایک چھٹی چیز کہتی تھی کہ اختر جان مینگل جو ہے نا ان کے پاس فی الحال وہ سکت نہیں ہے، نہ وہ اتنا بڑا کوئی سٹیپ لیں گے کہ وہ ماریں پہ، تو یہ چھٹی وہ یہی آ رہا تھا کہ بینڈ آؤٹ فٹس جو شدت پسند تنظیم ہے ان کی جانب ہی میرا زیادہ وہ گیا کہ وہی ہوں گے، اور بالآخر بی ایل اے نے جیند گروپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور پھر کہا کہ یہ شفیق مینگل کا جو گروپ ہے اس کا بھائی ہے، اسی کو چلاتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری طویل المدتی انٹیلیجنس تھی، کیونکہ بی ایل اے نے اپنی ایک انٹیلیجنس ونگ بنایا ہوا ہے، زراب اسے کہتے ہیں، اس کی تھی، اور کہتے ہیں فتح اسکواڈ ان کا جو ہے نا آپ یوں سمجھو ایس ایس جی ٹائپ کا ہے، وہ ان کی مشترکہ کارروائی تھی، اور اس کارروائی میں ہم نے یہ کارروائی کی اور میر نصیر مینگل کے جو ہے نا فرزند میر عطا الرحمان مینگل کو جو ہے نا مار دیا۔ تو ادھر سے یہ چیز آ گئی، لیکن دوسری جانب سے اگر آپ دیکھیں گے کہ میر شفیق الرحمان مینگل صاحب جو ہیں اس کا اگر آپ کیریئر دیکھیں 2004-05 سے قبل، شفیق مینگل یہ شفیق مینگل نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا، کوئی رشتہ دار وغیرہ، پھر کوئی پریس کانفرنس بھی یہاں کی کہ میرے اس کو مار دیا گیا لیکن ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس ایکسٹریم تک گئے دونوں گروپ، پھر یہاں تک ہوا کہ پہلا بی ایل اے یہ جی این گروپ اس وقت نہیں ہوتا تھا، اسلم اچھو والا گروپ اس وقت ہوتا تھا جو آج کل بی ایل اے آزاد ہے، یہ ایک گروپ ہوتا تھا بی ایل اے۔ 2001 میں جو پہلا سوسائڈر ہوا تھا وہ ایک مری نے کیا تھا، اس کا جو کوڈ نیم تھا درویش بلوچ تھا، یہ ارباب کرم خان روڈ پر میر شفیق الرحمان پہ ہوا تھا۔ تو اتنا وہ کہتے ہیں کہ سخت دھماکہ تھا، اتنا وہ بارود اس نے گاڑی میں بھرا ہوا تھا کہ شیشے ایون کہ کھڑکیاں دروازے ہل گئے تھے، لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا، میر شفیق الرحمان اس میں بچ گئے۔ اور پھر یہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، پھر اس پریس ریلیز میں بھی بی ایل اے نے کہا کہ اجتماعی قبریں ملیں، اس میں یہ لوگ ملوث تھے وغیرہ وغیرہ، اور میر شفیق الرحمان یا اس کے لوگ اس چیز سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ حساب کتاب نہیں ہے، یہ ہم پہ الزام ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ چیز چلی ہے، لیکن ابھی میں نے کہا کہ اگر آپ وہ 2004-05 والا وہ دیکھیں، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ میر شفیق الرحمان کوئی آج تو اس کی وہ اتنی نہیں رہی کہ وہ شریف والا یا وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکٹریٹ میں کہ وہ کہیں آتے، کیونکہ وہ خود لوکل گورنمنٹ میں بھی رہے، الیکشن بھی لڑتے آ رہے، سیاسی گھرانہ تو ان کا بھی تھا، تو آتے بھی تھے تو جو ڈور ہے وہ نوک کرتے تھے، بڑے طریقے سے آنا، یہ وہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یار
یہ بندہ جو ہے نا ایک دن اس لیول پہ چلا جائے گا. لیکن حالات ایسے ہوئے کہ کیا ہوا. یہ نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب، سردار اختر جان مینگل صاحب، یہی میر شفیق الرحمان صاحب، یہ لوگ ایک ہی پارٹی ہوتی تھی، سیاسی لوگ ہوتے تھے. آج دیکھو سارے ایک دوسرے کے کہیں نہ کہیں خلاف ہیں، اور کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کا، علاقے کا. اب ہر بندہ کتنے گارڈ لے کر چلنے پڑتے ہیں، ہر وقت اپنی زندگی خطرے میں، دوسری خطرے میں. اب یہ چلو میر عطاء الرحمان کو جوڑ دیا گیا کہ بھائی یہ شفیق کا بھائی تھا، اس کے ساتھ کام کرتا تھا. اب اس کے بچے، چھوٹے بچے بیچارے کا کیا قصور تھا. لیکن وہی ہے نا کہ وار ہیز نو آئیز، جنگ کی کوئی پھر وہ نہیں ہوتی، پھر معصوم بھی زد میں آتے ہیں. تو کئی ایسے معصوم لوگ اس زد میں آ جاتے ہیں. خیر، اب اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ چیز اب یہاں تک نہیں رہے گی. اب ظاہری بات ہے انہوں نے کیا ہے، اب ادھر سے بھی وہ ہوگا، ادھر سے بھی کاروائیاں ہوں گی، بدلہ لیا جائے گا. پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی جو بھی گروپ ہو، کہ ہاں بھائی اس گروپ میں سے کس نے وہ کیا، پھر ان کے اپنوں تک پہنچا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پھر ان کو ناحق مارا جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو فریق ہوں آمنے سامنے وہ تو ہے، لیکن معصوم لوگ زد میں نہیں آنے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان میں اب ایسا خطہ بنتا جا رہا ہے جس میں نے کہا نہیں کہ ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی پارٹی تھی، ایک ہی سفر تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آج پیارے جا رہے ہیں ہر طرف سے. اور پھر اس کی وجہ سے جو عام سوسائٹی سفر کرتی ہے، جن بیچاروں کا کوئی بھی اسٹیک نہیں ہوتا. پہلے یہ وڈ میں لڑائی ہوئی، کتنے معصوم لوگ مارے گئے. اب جو بھی فریق ہو، تگڑا ہو، وہ جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں نا، آپ تگڑے ہوں یا آپ کمزور ہوں، ہر وقت ٹینشن کی صورتحال میں تو آپ رہتے ہی ہیں. زندگی آپ کی وہ اس طرح نہیں ہوتی جو ہوتی ہے. تو اب ہماری پھر دعا ہے کہ مزید قتل و غارت نہ ہو، مزید کوئی انسانی جان نہ جائے، کوئی حل نکالا جائے بلوچستان کا. ان سب کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، مزید اس دھرتی کو خون سے نہ رنگا جائے. اب آتے ہیں دوسری خبر پہ کہ بلوچستان میں کہا گیا تھا کہ ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، آرمی چیف نے کہا، لیکن لگتا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ زیادہ ہی سیریسلی لیا ہارڈ اسٹیٹ کو. ملازمین پر ان کا کچھ زیادہ ہی غصہ نکلتا جا رہا ہے. ابھی یہ تنخواہ جو بڑھی، اس میں غالباً کوئی 10% وہ ڈھاک الاؤنس بڑھا ہے. دوسرا انہوں نے وفاق نے کوئی بڑھایا تھا 30%، تو انہوں نے کوئی 20% بڑھایا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرز پہ بڑھائیں گے جس پہ وفاق ہوگا، لیکن انہوں نے کم بڑھایا. اب منسٹر صاحبہ کل فرما رہی تھیں کہ ان کا پہلے کیونکہ 2021-22 میں بڑھا تو لہٰذا وہ پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، ان کو یہ فیور پہلے مل گئی. ملازمین کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم اٹیچ ڈپارٹمنٹ والے، ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. یہ ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ بھی آپ لوگوں نے اب ختم کرنے کا فیصلہ کیا یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو آج احتجاج تھا، شیلنگ ہوئی، شیلنگ میں صحافی کوریج گئے، ان کو بھی مارا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا کیا ہوا کہ وہ وہاں سے آتے تھے، اس طرح یونٹی بھی نہیں تھی نا. جب آپ شیلنگ کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، قیادت کو گرفتار کر لو تو وہ پھر بکھر ہی جاتی ہے. اس کے بعد وہ وہاں سے یہ جی پی او چوک سے آ گئے ادھر، یہ ریگل چوک پہ پھر پولیس والے کچھ آئے، پھر یہ یہاں سے نکل گئے، آگے کی جانب جا رہے تھے. بہرحال وہ وہی تھا، دکھ نہیں رہا، کیونکہ میں نے کہہ نہیں رہا کہ وہ یونٹی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی وزیر اعلیٰ صاحب کو تو ادھر یہ تو بہت دکھ رہے ہیں نا، اتنا ملازمین پر غصہ ہے. اس حافظ صاحب پہ بھی اتنا غصہ دکھاؤ جس نے 117 ارب روپے جو ہے نا مار دیے اللیگل. یہ جو آپ کا پرنسپل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے نا، یہ جس کے مشوروں پہ آپ عمل کر رہے ہو، اس نے مئی جون میں کتنا مارا تھا اپنے دور میں، کتنے 100 ارب، وہ بھی ذرا دیکھ لو. تو وہ جو ریلیزیں ہوتی ہیں وہ اتنے پیار سے نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ سینے خوش ہونا ہے تو خوش کرنا ہوتا ہے. تو ان ملازمین میں اور ان ملازمین میں فرق ہے. ان کے مشوروں پہ ان کو ضرورت نہیں ہے تنخواہوں کی، ان کو اتنا آ چکا ہے، لیکن وہ چہیتے ہیں، ان کے مشوروں پہ عمل ہوتا ہے. اور یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو آپ جیسے ہاکو، نہ 20 گریڈ والا دیکھو، نہ پروفیسر دیکھو، نہ ٹیچر دیکھو، نہ کلی دیکھو، نہ سویپر دیکھو. بس تشدد کرو اور آگے پولیس والے ملازم ہو کے بس شروع ہے.
ہم کسی انسانی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہم کسی مہذب سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. کسی کے باپ کو گریبان سے پکڑ رہے ہو, کسی کے استاد کو گریبان سے پکڑ رہے ہو, کسی کو تھپڑ مار رہے ہو. یہ حکومت ہے, یہ گریس ہے حکومت کی. خیر, ایسے پرنسپل سیکرٹری ہوں گے, ایسے ان سے آپ کیا توقع کرو گے؟ ان میں وہ آپ کو اچھے مشورے دیں گے اور آپ حکومت چلائیں گے. دکھ ہوا, افسوس ہوا, خیر یہی توقع تھی. ایک اور اچھی خبر یہ ہوئی کہ بھائی پشتونخوا ملیہ عوامی پارٹی نے پہلی مرتبہ, قوم پرست پارٹیاں خود کو بڑا تورم خان سمجھتی ہیں, ہم بڑے پروگریسو ہیں, ہم آسمان تک لے جائیں گے, یہ بھائی جمعیت والے, یہ دوسرے, یہ ابھی تک 1400 سال پہلے والی دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو ابھی آ کے پہلی مرتبہ پریشر میں اور اپنی سکت دیکھ کے اور حالت دیکھے کہ آئے دن پیچھے جا رہے ہیں. شکر ہے ابھی تھوڑا بہت ہوش آ رہا ہے, تھوڑی نوجوانوں کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے, تھوڑے بہت عہدے. یہ اگر پہلے کرتے نا, نہ یہ پارٹی تقسیم ہوتی, نہ پارٹی کی حالت ہوتی, اور نہ یہ شکست در شکست مقدر بنتا. ابھی خواتین کو نمائندگی دی گئی. گو کہ آج کل پہلے قوم پرست یا قوم دوست پارٹیوں میں ایک چیز ہوتی تھی کہ جو قربانی ان کے لیے کوئی شہید, کیونکہ شہید تو بہت ہیں پارٹی میں, قوم پرستوں میں تو بہت زیادہ ہیں, تو یہ ان کی مطلب کسی کی بیوی کو, کسی کی بہن کو دے دیتے تھے ریزرو سیٹ. لیکن الحمدللہ آج کل ادھر بھی کماؤ لوگوں کو وہ کی بیویاں بیٹیاں آ رہی ہیں. لیکن ابھی چلو یہ ہے کہ نمائندگی دی گئی ہے, یہ ایک اچھا سائن ہے. امید ہے آہستہ آہستہ یہ فیز جب شروع ہوگا, بھی اس میں زیادہ تر اپنے لوگ ہوں گے, لیکن آہستہ آہستہ جب یہ عمل آگے جائے گا تو میرٹ ہوگا, تو جو حقیقی ورکر ہیں, حقیقی قیادت ابھر آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ان کو موقع تو دو. ہمارے جو بھی دوست ہیں یا وہ ہیں جو جتنا رسوا ان کو قوم پرست پارٹیوں نے کیا, کہیں نہیں کہ ان کے کیریئر برباد ہو گئے ان کی سیاست کے پیچھے لگ کے, لیکن انہوں نے روش نہیں بدلی. تو اب یہ اچھا عمل ہوا ہے کہ پشتونخوا ملیہ عوامی پارٹی نے پہلی مرتبہ نمائندگی دی اور کچھ عہدے دیے, اور اچھے عہدے دیے. امید ہے ان کو کچھ اختیار بھی ہوگا. یہاں پہ ریزرو سیٹ پہ خواتین آتی تھی, کہتے تھے آپ کا جو ہے نا وہ جو بھی فنڈ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ لاتے ہو تو پھر نمائندگی اور ان کی اتنی ہی طاقت ہو جتنی مردوں کی ہے, پھر مزہ ہے, نہ کہ دنیا داری کو دکھانے کے لیے چند چیزیں ہوں. یہ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو انفارچونیٹلی اس سے الگ گروپ بنا ہے اور جس کی قیادت شہید عثمان لالا کے فرزند کر رہے ہیں, انہوں نے ان کی برسی پر ایوب اسٹیڈیم میں ایک جلسہ رکھا. بڑا جلسہ تھا, یقیناً توقع نہیں تھی. اگے آپ نے دیکھا کہ باقی قوم پرستوں نے بھی کیے ہیں, چھوٹے چھوٹے محاذ پہ کر رہے ہیں, پتہ ہے اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں, لوگ اس طرح خوش نہیں ہیں. لیکن یہ برسی پہ بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ کوئٹہ میں اتنا بڑا جلسہ کریں گے, اور کہا گیا کہ ہاں بھائی ہمارے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, ہماری سٹرگل مختلف ہو سکتی ہے, لیکن اگر پشتون کاز کے لیے ہم ایک ہیں. خیر میرے خیال میں انسانی کاز کے لیے اگر ہو جائے تو زیادہ بیسٹ ہے. تو اس میں جو بھی مظلوم ہوگا, پشتون ہوگا, بلوچ ہوگا, ہزارہ ہوگا, پنجابی ہوگا, وہ صحیح ہے, اور کاز وہی کامیاب ہوگا. یاد رکھو, قومیت کے, قبیلے کے یا کسی اور اس پہ جو ہم تفریق کرتے ہیں, یہ مجھے بذات خود گو کہ میں باقی جو دیکھتا ہوں باپ ٹائپ کی پارٹیوں کی نسبت تو میں قوم پرست پارٹیوں کو بہت قریب پاتا ہوں, لیکن جو ان کا نظریہ قومیت تک ہوتا ہے یا قبائلیزم پر ہوتا ہے, تو پھر مجھے اس طرح مزہ نہیں دیتا کہ یار انسانیت پہ کرو, ایشوز پہ کرو, وہ بڑا زیادہ اچھا آئیڈیل ہے اور اچھا وہ بھی ہوتا ہے. جب آپ اس کو قومیت تک لے آتے ہو تو کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے تفریق. انسانیت پہ لاؤ گے پھر وہ نظریہ بھی بہترین ہوگا, پھر وہ جد و جہد بھی بہترین ہوگی, پھر مزہ بھی آئے گا کہ ہاں یار یہاں پہ کسی قوم کی تفریق نہیں کی جا رہی, یہاں کسی قوم کو بڑھاوا نہیں دیا جا رہا, یہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ خوشحال خان کاکڑ, ابھی تو وہ سیٹ کا ایشو بھی چل رہا ہے, کچھ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا, لیکن اگر جد و جہد جاری رہی, لوگوں کو انگیج کرتے رہے تو پھر فیوچر اچھا ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کرنا ہوگا. آج کا دور ایسا ہے کہ آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا ہٹ کے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں. کوئی 520 پارٹیاں تو بن چکی ہیں قوم پرستوں کی, لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں. وہی تو ریزن ہے, کہیں نہ کہیں تو گیپ ہے, اس گیپ کو فل کرنا ہوگا. ہم جتنا بھی کہیں جمعیت نے ووٹ ہولڈ کیا ہوا ہے, اس کے پاس کیا ریزن ہے,
ان کے پاس کیا لاجک ہے، کوئی دلائل ہیں، کام ان کا ہمیں کوئی اتنا خاص نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی نسبت اس قوم پرست پارٹیوں نے زیادہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ووٹ لینے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں، اس طرح کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا ہے فارم 47 والی گیم یا باقی چیزیں ایک جگہ، لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں، ان پر بھی غور و خوض کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ پاکستان بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک بھارت جنگ سے پہلے کیا تھا، کہہ رہے تھے پاکستان بالکل تنہا ہو گیا ہے، کوئی لفٹ نہیں کراتا، کوئی قرضے ہی نہیں دیتا تھا۔ ادھر جنگ شروع ہوئی پاک انڈیا کی، اور پھر کہہ رہے تھے کہ بس اب فلاں بھی آزاد ہو گیا، اب پاکستان کیا کیا ہو جائے گا، لیکن آخری وقت میں گیم پلٹی، اور پھر وہ انڈیا جو پہلے امریکہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جنگ میں نہیں آنا، میں نے مداخلت نہیں کرنی، یہ جانے ان کا چلتا رہتا ہے، وہی امریکہ نہ صرف جنگ میں آتا ہے بلکہ ثالث بنتا ہے، اور ٹرمپ کوئی 525 مرتبہ کریڈٹ لے چکا ہے کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے، دونوں ملک ٹریڈ کریں میرے ساتھ، یہ وہ، اور پھر پوری دنیا میں تو کیا مودی کی اپنے ملک میں جگہ سائی ہو رہی ہے۔ وہ مودی جسے بڑا شوق تھا کتنے فٹ کا اس کا سینہ تھے، فلاں کیا ہوا ہے؟ تو دنیا جیتنے والوں کو جو ہے نا وہ کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہی مودی اتنی بڑی بڑھ کے مارتا تھا، آج کیا صورتحال ہے، کہیں کا نہیں رہا۔ اس لیے جنگی جنون پالنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کو لے کر آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس مدعو کیا گیا، ٹرمپ سے جو گھنٹے کی ملاقات تھی وہ 2 گھنٹے سے زائد ہو گئی، پھر ایران کا سلسلہ چل رہا تھا، پھر پاکستان نے بھی زیادہ وفاداری کے چکر میں ایران کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا۔ ایک دن نوبل پرائز کے لیے نامزد کرتا ہے، اگلے ہی دن ٹرمپ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے، پھر کریڈٹ بھی لیتا ہے، پھر جگہ سائی ہوتی ہے پاکستان کی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ابھی سنا ہے کہ ایران اور اسرائیل اور اس کا کوئی سیز فائر ہو رہا ہے، پاکستان کی تھوڑی جگہ سائی تھوڑی شاید کم ہو جائے، یہی وہ ہے۔ ورنہ بھائی ٹرمپ جیسے بندے کو آپ نوبل انعام کے لیے جو ہے نا نامزد کر رہے ہو، اس بندے کا کیا اعتماد، یہ تو جو کہتا ہے اس کو الٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آرمی چیف بہت سٹرونگ ہو گیا ہے، آرمی چیف کو نہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے، اور آرمی چیف نے، میں نے کہا نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 35 تک ہمارا وہ ہو کہ یہ بہت سارا ہو گیا ہے، اور وہ ڈیڈ لائن دیتی ہے یہ ہے، ادھر تک یہ ہو، ادھر تک یہ ہو۔ بہت جذباتی ہیں آرمی چیف، کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک وہ ہے کہ بزدلی بھی نہیں ہے، مطلب باجوہ تھا، باجوہ کے دور میں آپ نے دیکھا، ابھی وہ گیا تو اچھا نہیں لگتا اس کے بارے میں کہ بھائی جنگ نہیں ہوتی، پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس بندے نے کہا کہ بھائی لڑنا ہے تو لڑنا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ضدی پن اور یہ جذباتی پن ہے، اس کو کم کرنا ہوگا۔ اور ساتھ میں انسانی حقوق کی بہت ہو گئی ہیں، خدا نے اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی، اب یہ مزید پامالیاں انسانی حقوق کی اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی یا دوسری سیاسی جماعتیں، ان کو بالکل کھلے لائن لگا دیا گیا ہے، کوئی ہو اتنی زیادہ سختیاں نہ کر دی جائیں کہ کسی کی زندگی تنگ ہو جائے۔ اگر کسی خطے میں ایسے ہوتا ہے جو جس کی تنگ ہو جاتے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ بھی دوسروں کی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو معاشرے میں بہتری یہی ہے کہ دوسروں کو بھی سروائیو کرنے دیں، آپ سروائیو کر پائیں گے۔ تو یہ ملک کو دہشت گردی سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے، معیشت میں بھی بہتری لانی ہے، اس کے لیے عوام کو ساتھ ملانا ہوگا۔ ایران پہ ٹف ٹائم آیا، بے شک ان کی چیف میف اڑا دیے، لیکن عوام ساتھ تھی، ڈٹے رہے۔ کوئی بھی جنگ ہو، ہم لاکھ کہیں ہماری مضبوط ہے، انٹیلیجنس مضبوط ہے، اگر عوام ساتھ نہیں ہوگی، عوام کے گلے شکوے ہوں گے تو وہ ہماری جیت نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا تھا، اسٹوڈنٹ لائف تھی، وہ اسٹوڈنٹ نے بڑی خوبصورت بات کی، آج تک میرے ذہن میں وہ نقش ہے۔ مشرف کے دور کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بڑا ترقی یافتہ دور تھا، یہ کام ہوا، وہ کام ہوا، تو یہ بات ہم کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یار ترقی یہ نہیں ہے، یہ ترقی ہو جاتی ہے اگر یونٹی ہو، وہ ہو، بات یہ ہے کہ کیا لوگ اس میں آپس میں جڑے رہے، یہ کرتا ہے، تو نہیں تھا۔ مشرف نے بلوچستان میں آپریشن کیے، وزیرستان میں آپریشن کیے، ہر جگہ لوگوں کو بانٹا، تقسیم کی، فوج میں، لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھائی، تو یہ کیا خاک ترقی ہوئی ہے؟ لوگوں میں یونٹی ہو، کم خرچ پہ بھی گزارا ہو جائے گا۔ لوگوں میں یونٹی نہیں ہے، آپ کچھ بھی بنا دو، جس طرح انڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے کشمیر میں ترقی کرنے کی، کیا فائدہ اگر لوگوں کو آپ اپنے لوگوں کے دلوں کو، جذبات کو
احساسات کو آپ اپنے ساتھ نہیں جوڑتے ہو تو وہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ تو امید ہے ہمارے سپہ سالار صاحب اور باقی تمام ادارے، صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک محاذ پہ مضبوط ہیں تو ہم عوام کو لفٹ ہی نہ کرائیں، عوام کو خوشحال رکھیں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی۔ جتنا بھی کامیاب ہوں گے، عوام ناخوش ہے تو پھر یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی جیت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔